بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب پہاڑیوں میں پھر کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور اس پتھر پر نشان لگا دیا۔ ہوٹل واپس آ کر سب نے اپنی اپنی تیاریاں کی۔ پیر صاحب نے سب کو تعویذ بنا کر دیے تاکہ وہ سب ان پنڈتوں کے جادو ٹونے سے محفوظ رہیں۔ شام ڈھلتے ہی سب دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوبارہ پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ پولیس والوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ لوگ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ علی اور عبید بھی دوسرے صحافیوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ کیمرے لگا کے بیٹھ گئے تھے۔ صرف بابا جی میدان میں رہ گئے، جو ایک طرف جائے نماز بچھا کے پڑھائی کرنے لگے۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، سب کے دل ان کے کانوں میں دھڑکتے سنائی دے رہے تھے۔ اور پھر اچانک پتھر کی گڑ گڑاہٹ ہوئی اور 3 ننگ دھڑنگ لمبے بالوں والے بدہیئت سادھو زیر زمین غار سے باہر آئے اور چھوٹے سے گڈھے میں آگ جلا کر اس کے کنارے خون کے چراغ جلا کر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر منتر پڑھنے کے بعد انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یکا یک وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں بابا جی کی آواز آئی، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے وہ شیطانی پنجے اب نہیں آئیں گے۔ اوہ تو یہ تم ہو مولوی، ہمارے راستے میں آنے کا انجام جانتے ہو نا؟ ان میں سے ایک شیطان استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اپنے چیلوں کو تو تم بلا نہیں پا رہے، میرا کیا بگاڑو گے؟ بابا جی نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کے جواب دیا، جس پر ان تینوں کے چہرے غصے سے اور بھی مسخ ہو گئے اور وہ تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگے۔ ساتھ ساتھ چراغوں میں سے خون میں انگلیاں ڈبو کر آگ میں چھڑکتے، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی۔ بابا جی اطمینان سے بیٹھ کر ان کی کارروائی دیکھ رہے تھے کہ وادی کی طرف سے کوئی لڑکی آتی دکھائی تھی، جسے دیکھ کر سب اپنی جگہ پر ہل گئے۔ وہ سعدیہ تھی، جو جھوم جھوم کر چل رہی تھی، اور اس کے پیچھے پولیس والے اسے پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہ جانے کیسے اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اس نے ان سب کو دھکا دیا اور بھاگ کر اسی غار میں اتر گئی جہاں سے پنڈت باہر نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر پنڈت خباثت سے مسکرائے اور بولے، لو مولوی، ہمارا شکار تو خود چل کے آ گیا۔ اتنا کہہ کر تینوں برق رفتاری سے غار کی طرف بھاگے، مگر اتنے میں بجلی سی گونجی اور تینوں دور جا کر گرے۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر دم کیا ہوا پانی ان پر چھڑک دیا، جس سے وہ زور زور سے چلانے لگے۔ پانی نے ان کی جلد کو جگہ جگہ سے تیزاب کی طرح جلا دیا تھا اور ان کی جران دور تک پھیل گئی۔ وہ تینوں ساری اکڑ بھول کر چیخنے چلانے لگے، بابا جی ہمیں معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم تو بس ان خونی پنجوں کو بلانے اور غائب کرنے کا عمل جانتے ہیں۔ باقی تمام لڑکیوں کی عزت خراب کر کے انہیں جادو کیا ہوا مردوں کا گوشت کھلا کر زہریلی بڑے پنڈت بناتے ہیں، اور وہ دونوں نیچے تہہ خانے میں ہیں۔ بابا جی نے پولیس والوں کو انہیں حراست میں لینے کا اشارہ کیا اور خود تہہ خانے میں اتر گئے، جہاں جگہ جگہ انسانی گوشت اور انڈڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور ناقابل برداشت بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاید یہ سب مردار خور تھے۔ بابا جی بے دھڑک نچلے تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر گئے جہاں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا جی منہ میں کچھ پڑتے ہوئے جلدی سے اس کمرے میں پہنچے، جو ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا اور جس کی ساری دیواریں کالے رنگ کی تھیں۔ سامنے کی دیوار کے پاس دیو ہیکل کالی کا بت نصب تھا، جس کے پاؤں کے آگے قربان گاہ بنائی گئی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور پورے ہال میں گندگی اور خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بابا جی نے جلدی جلدی میں کچھ پڑھ کر بت کی طرف پھونکا تو بت سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ بابا جی سعدیہ کے ہنسنے اور پنڈتوں کے اشلوک پڑھنے کی آوازوں کا سمت کا اندازہ کر کے آگے بڑھے اور بت کے پاؤں کے پاس بنا ہوا خفیہ لیور کھینچ دیا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز ابھری اور بت کے پیچھے چوکور سا خانہ بن گیا جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آنے لگ گئی۔ بابا جی بے دھڑک سیڑھیاں اتر گئے، جبکہ تینوں پنڈت، جو گڑ گڑاہٹ کی آواز سن کر منتر چھوڑ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، گھبرا کر جلدی سے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنی جلدی بابا جی کے اندر پہنچنے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ سعدیہ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھی ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اس کے آگے آگ کا لو جل رہا تھا اور اس کے قریب ایک لمبا سا بڑے پھل کا چاقو پڑا ہوا تھا، جسے وہ اٹھا کر اس کی دھار پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بابا جی کو دیکھ کر تینوں پنڈت بوکھلا گئے اور اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگے، جبکہ بابا جی اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب اطمینان سے کھڑے ہو کر مسکراتی نظروں سے ان کی گھبرائی ہوئی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ منتر پڑھنے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو گول گول دائرے کی شکل میں گھما رہے تھے، جہاں سے کالا دھواں نکل نکل کر بابا جی کے ارد گرد پھیلنے لگا، مگر وہ مطمئن سے کھڑے سعدیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کہ ان سب سے بے نیاز چاقو کی دھار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی بابا جی نے سعدیہ کی طرف قدم بڑھائے تو ان میں سے ایک پنڈت، گر جا، وہیں رک جاؤ مولوی، ہمارے کام میں دخل اندازی مت کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی مٹھی بابا جی کی طرف کھولی تو اس کی انگلیوں سے بجلی نکل کر بابا جی کی طرف لپکی، مگر دھوئیں کے مرغولے سے ٹکرا کر بجھ گئی، جبکہ بابا جی اطمینان سے کھڑے ہو کے اس دھوئیں کو ملاحظہ کر رہے تھے۔
ان کا اطمینان دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس پنڈت کے چہرے پر گھبراہٹ آئی، مگر دوسرے پل وہ بڑے غرور سے زمین پر پاؤں مار کر بولا، شانگلی چڑھیل، اس مورخ کو جلا کر بھسم کر دے۔ زمین پھٹی اور اندر سے چاروں ہاتھوں پاؤں پر چلتی ہوئی گھناؤنی سی عورت باہر نکلی، جس کے ٹھوڑی تک لمبے دانتوں پر سے رال ٹپک رہی تھی، سر پر گنتی کے 4 لمبے بال، چہرہ بغیر گوشت کے اور مڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اچھلتی ہوئی بابا جی کی طرف لپکی، مگر اچانک جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر اچھل کر دور جا گری اور بھیانک آواز میں چلاتی ہوئی دوبارہ سے بھاگی، مگر اس بارے سے اس کالے دھوئیں سے زور کا کرنٹ لگا جو بابا جی سے ایک فاصلے پر ارد گرد گھوم رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اتنے میں کہیں سے بہت سی کالی بلیاں وارد ہوئی اور چڑیل کے ساتھ مل کر دھوئیں کی طرف بڑھی۔ دھواں بھی اب سمٹ کر ایک جگہ ہیولے کی شکل میں جمع ہو گیا تھا۔ اب کا منظر اور بھی دہلا دینے والا تھا۔ بلیاں بڑھتے بڑھتے کتوں کے سائز کی ہو گئی تھیں اور ان کے دانت بھی کتوں کی طرح بڑھ کے باہر نکل آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے آپس میں لڑنے لگے۔ پنڈت حیرت سے اپنے چیلوں کو دیکھ رہے تھے جو آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم ہو رہے تھے، جبکہ بابا جی ابھی بھی اطمینان سے کھڑے متبسم نظروں سے ان پنڈتوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کا دھیان ان سے ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے ماتھے پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے، پھر تو جیسے طوفان ہی آ گیا۔ طرح طرح کے کیڑے مکوڑے زمین سے نکل کر پنڈتوں کی طرف بڑھنے لگے، اتنا شور تھا کہ کان پڑی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ سعدیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پنڈتوں نے جب دیکھا کہ ان کا عمل خراب ہو گیا ہے، ان کا ہر وار الٹا پڑ گیا ہے اور اب ان کیڑے مکوڑوں سے ان کی موت یقینی ہے، تو بوکھلاہٹ میں ہتھیار اٹھا کر بابا جی کی طرف لپکے، ہم ہار نہیں مانیں گے مولوی، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارے کیے کرانے پر پانی پھیر دیا۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ان میں سے ایک نے چاقو والا ہاتھ بابا جی پر اٹھایا، تہہ خانے کی دیواریں گولیوں کی گونج سے لرز اٹھیں۔ پولیس اہلکار تہہ خانے کی سیڑھیوں پر کھڑے اندھا دھند گولیاں برسا کر ان پنڈتوں کو چھلنی کر چکے تھے اور ان سارے کیڑے مکوڑے بھاگ کر ان لاشوں کو نوچنے کے لیے ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایک بہادر اہلکار نے نیچے اتر کر بے ہوش سعدیہ کو اٹھایا اور باہر دوڑ لگا دی۔ باقی سب بھی جلدی سے باہر نکل آئے۔ اندر سے ابھی بھی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا جی کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں نے ہی تہہ خانے میں تیل کے ڈرم لڑکا کر فائر کر دیے، جس کے بعد اندر سے دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ پوری پہاڑی وادی لرزنے لگی۔ سب لوگ جلدی وہاں سے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن تک سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ جن کی بچیاں ان شیطانوں کا شکار ہو چکی تھیں، ان کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب وادی والوں نے آئندہ کسی بھی اجنبی کو وادی میں پناہ دینے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ پنڈت کالا جادو کر کے شیطانی قوتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ نوجوان لڑکیوں کو اپنا شکار بنا کر دیوی کی بھیٹ چڑھاتے، جس سے ان کو شکتی حاصل ہوتی۔ سعدیہ کو اپنی گمشدگی کا کچھ یاد نہیں تھا اور نہ کسی نے اسے کچھ بتایا۔ وہ تینوں بھی اپنے چینل کے مالک کے ساتھ واپس اپنے شہر پہنچ گئے اور اب گھروں میں بیٹھ کر چھٹیاں مناتے ہوئے اگلے کسی ایڈونچر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔